رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. پروردگار تجھے واسطہ سید کونین کا مالک تمام گناہ کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما. مالک بحق صاحب الامر والزمان امام کے وفاداروں میں ہمارا شمار فرما. مالک امام کے وجود مقدس کے طفیل عزاداری پرصداری ذکر اہل بیت اپنی بارگاہ میں قبول فرما. امام کے وجود مقدس کے طفیل تمام بیماروں کو مکمل صحت یابی شفا یابی عنایت فرما. مالک بانیان مجلس دوست احباب جس طریقے سے بھی کوشش کر رہے ہیں مجالس اعضاء کے اہتمام کے لیے، مالک ان کی اس سعی اور کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پالنے والے دنیا اور آخرت میں اس کی عظیم جزا عنایت فرما. مالک بالخصوص بعض افراد نے دعا کا کہا، پالنے والے تمام حاضرین تمام سامعین تمام التماس کرنے والوں کی دعاؤں کو شرف قبولیت عنایت فرما. ایک مومنہ جن کا سرجری ہے، مالک مکمل صحت یابی شفا یابی عنایت فرما. پالنے والے ہمارے سینوں کو محمد و آل محمد کی ولایت سے منور قرار فرما. مالک بحق صاحب الامر والزمان تمام حاضرین تمام سامعین کو قبر ابا عبداللہ الحسین کی زیارت کا شرف نصیب فرما. جنت البقیع کی تعمیر فرما. اس ملک پر رہنے والوں پر اپنی رحمتوں برکتوں کا نزول فرما. مالک امام امر و زمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ہماری نسلوں کو امام کے وفاداروں میں شمار فرما. مالک ان ایام اعزاں میں جتنا ذکر ہوا جتنی مجالس اعزاں ہوئی انہیں اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عنایت فرما. مالک جو ذکر کرنے والے ہیں ہمیشہ ان کی سانسوں کو ذکر محمد و آل محمد سے معطر قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطاہرین. تمام حاجات کی قبولیت کے نیت سے صلوات. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ وجل فی سلطانہ وعظم فی ارکانہ وأحاط بكل شيء علما وهو في مكانه وقهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه. مجيدا لم يزل محمودا لا يزال. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنام أكرم الأنبياء والمرسلين وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله البررة الكرام لا سيما ابن عمه علي عليه السلام الذي نسبه علما للإسلام ورفعه لكسر الأصنام جازم أعناق النواصب اللئام. ولعنة الله على كل من ظلم على محمد وآل محمد عليهم السلام. أما بعد فقد قال الله الحكيم
في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. صدق الله العلي العظيم. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائه. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. ارباب علم و دانش، مجالس ازا کا سلسلہ مختلف عنوان سے جاری تھا. ہر دن کا الگ الگ عنوان تھا. گزشتہ مجلس میں جو عنوان تھا مومن اور عصر غیبت، اور آج کا عنوان ہے مومن اور درجات ایمان، ایمان کے درجات. اس سے پہلے اس گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائے ہم ایک بات ذہن نشین ہو کہ سارے کے سارے مسلمان، تمام کے تمام مومنین، تمام کے تمام اولیاء، تمام کے تمام انبیاء درجے میں برابر نہیں ہیں. مومن اور درجات ایمان درجے میں سب برابر نہیں ہیں. قرآن کی بہت ساری اس پہ آیات موجود ہے. چند آیات تبرکاً میں کچھ بیان کر دیتا ہوں تاکہ یہ بنیاد کلیئر ہو جائے، اس کے بعد ہم آگے بڑھیں. مومن اور درجات ایمان. قرآن کریم میں کہا اللہ نے چند لوگوں کو دوسروں پر فضیلت دی ہے. فضل اللہ لہم، اللہ نے فضیلت دی ہے چند لوگوں کو. عام انسان، سب انسان برابر نہیں ہے درجے میں. اگلی آیت وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، ہم نے بعض نبیوں کو دوسرے نبیوں پہ فضیلت دی ہے. سب نبی ہیں، سب برابر ہیں. ارے سب برابر ہیں تو پھر فضیلت کیوں دی؟ دو باتیں ہیں، سمجھ آ رہی ہے بات؟ بات سمجھنے والی ہے. سب برابر بھی ہیں اور درجے میں برابر نہیں ہیں. نبی ہونے کے اعتبار سے برابر ہیں، درجے میں برابر نہیں. اور آگے بڑھیے، تیسرے پارے کی ابتدا کرتے ہیں. کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، انہی رسولوں میں سے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت دی. اچھا، اللہ نے مومن کی علامت قرآن کریم میں ذکر کی ہے کہ مومن وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے لا نفرق بین احد من رسلہ، پالنے والے ہم تیرے رسولوں میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے. مومن کی علامت اللہ نے خود بیان کی کہ مومن وہ ہوتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ ہم رسولوں کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے. یہاں اللہ خود ہی فرق بیان کر رہا ہے. سمجھنے والی بات ہے کہ نہیں ہے؟ تمام رسول برابر ہیں. جواب کیا ہے؟ ہاں اور نہیں. میں بیان کر چکا ہوں شاید کسی مرحلے پہ. جواب کیا ہے؟ ہاں برابر ہیں، نہیں برابر نہیں ہے. رسول ہونے میں سب برابر ہے، فضیلت میں سرور انبیاء سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے. صلوات پڑھ دیں نبی کریم کی ذات. صلی علی محمد وعلی محمد. وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّاسِ عَلَى بَعْضٍ. تو اللہ نے قانون بیان کر دیا قرآن کریم میں، درجات. منصب کے اعتبار سے ممکن ہے برابر ہوں سب، لیکن درجے کے اعتبار سے سب برابر نہیں. اسی طرح ائمہ اہل بیت علیہ السلام میں بھی
ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے کہا نحن فی العلم والشجاعت سوا، ہم علم میں، شجاعت میں، بہادری میں، تمام چیزوں میں برابر ہیں، لیکن درجے میں، فضیلت میں علی علیہ السلام سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے۔ آپ کے ذہن میں ہوگی وہ حدیث، جس حدیث کو عاشور کے دن امام حسین علیہ السلام نے مقابل میں بیان کیا ہے، روز عاشور خطبہ دیتے ہوئے ابا عبداللہ الحسین نے اس حدیث کو بیان کیا ہے اور کہا ہے کہ اگر مجھ پہ یقین نہ ہو تو جاؤ زید ابن ارقم سے پوچھ لو، سلو جابر ابن عبداللہ انصاری، سلو انس ابن مالک سے پوچھو، سہل ابن سعد الساعدی سے پوچھو، جتنے صحابہ کرام جن کا تم احترام کرتے ہو ان سب سے جا کے پوچھو، سب بتلائیں گے کہ نبی نے کہا تھا میرے لیے اور میرے بھائی کے لیے ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار۔ یہ بیان کیا تھا کہ یہ بات کافی نہیں ہے کہ تم میرے قتل پہ آمادہ ہو چکے ہو۔ روایت میں ملا 30 لوگ لشکر یزید سے ابا عبداللہ الحسین کے لشکر میں شامل ہوئے۔ امام حسین علیہ السلام سے اس فضیلت کو سننے کے بعد، میرا موضوع یہ نہیں ہے، سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں، اگر حدیث یہاں تک ہوتی نا کہ حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں تو پھر جنت میں کوئی بوڑھا جائے گا نہیں، سب جوان ہو کے جائیں گے، تو کیا مولا علی کے بھی سردار ہوں گے؟ یہ سوال پیدا ہو جاتا تھا۔ کائنات کے نبی نے فوراً اسی حدیث میں اگلا جملہ یہ ہے، ابوہما افضل، ان کے بابا ان دونوں سے افضل ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ لہٰذا تمام امام برابر ہیں۔ 7ویں امام کی حدیث میں نے پیش کی، ہم علم میں، شجاعت میں، فصاحت میں، بلاغت میں، بہادری میں، ہر چیز میں برابر ہیں، لیکن فضیلت میں علی علیہ السلام سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے۔ چوتھے امام کی مشہور حدیث ہے، چوتھے امام سے سوال کیا تھا کہ مولا کتنی عبادت کریں گے؟ کہا لے کے آؤ صحیفہ علی، ان جیسی عبادت نہ میں کر سکتا ہوں نہ کوئی اور۔ تو علی علیہ السلام کے برابر درجے میں کوئی نہیں پہنچ سکا۔ مومن اگر اپنا درجہ بلند کرنا چاہتا ہے تو پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اپنے عقیدے کو ایسا رکھے، اپنے عقیدے کو ایسا رکھے کہ یہ یقین ہو دل میں کہ علی کے درجے تک کوئی نہیں ہے۔ یہ عقیدہ ہوگا تو مومن کا درجہ بلند ہوگا۔ قانون سمجھ آ گیا قرآن کریم کا؟ تو میں آگے بڑھوں، ایک جملہ پیش کر دوں آپ کے سامنے۔ تمام لوگ برابر، بولیے گا برابر ہیں؟ نہیں ہیں۔ فضیلت میں سب لوگ برابر نہیں، ہاں انسان ہیں، سبھی برابر ہیں۔ فضیلت میں سب کے سب برابر نہیں ہیں۔ تمام انبیاء برابر ہیں؟ نہیں ہے۔ فضیلت میں تمام رسول برابر ہیں؟ فضیلت میں تمام رسول برابر نہیں ہیں۔ کیا فضیلت میں تمام اوصیاء برابر ہیں؟ نہیں ہے۔ جب قرآن نے یہ قانون دے دیا کہ سب برابر نہیں ہیں تو پھر وہ نعرہ کیسا لگے گا کہ کچھ فرق نہیں ان ساروں؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ دیکھیں قرآن کریم کا قانون، بھائی وہ کہ جس کو نبی ایسا احترام دے کہ وہ مجمع میں داخل ہو تو رسول کھڑے ہو کے علی کا استقبال کریں اور سینے سے لگا لیں، اور کچھ بیٹھے ہوں ان کو کھڑا کریں، قوموا عنی، اٹھ کے چلے جاؤ کہہ دیں، برابر نہیں ہو سکتے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل۔ برابر قرآن کریم نے نہیں رکھا، برابر نہیں ہو سکتے۔ وہ آفتاب فضیلت جسے زوال نہیں کروں، جو وصف تو اتنی میری مجال نہیں، تمام عالم انسانیت میں بعد رسول خدا گواہ ہے علی کی کوئی مثال۔ صلوات پڑھ دیں اہل بیت کی ذات پر، صلی علی محمد و آل محمد وعجل۔ اللہ نے قرآن کریم میں یہی ارشاد فرمایا۔ میں نے ایک آیت کی تلاوت کی ہے خود امام کی خدمت میں، جب ایک شخص نے آ کے درجات کا سوال کیا تھا، مومن اور درجات ایمان موضوع گفتگو ہے، درجات کا سوال کیا تھا، امام نے بہت ساری آیات پیش کی۔ والسابقون السابقون اولئک المقربون، جو سبقت لے جانے والے ہیں وہی اللہ کے مقرب بندے ہیں۔ درجہ ہو گیا کہ نہیں؟ وہ بلند ہو گئے۔ فاستبقوا الخیرات، خیر کے معاملے میں ایک دوسرے پہ سبقت لے جاتے رہو، جو سبقت لے گیا وہ درجے میں آگے بڑھ گیا۔ قرآن کریم کی بہت ساری آیات امام نے پیش کی، ان میں سے ایک آیت یہ بھی پیش کی ہے جس آیت کو میں نے سرنامہ کلام میں پیش کیا۔ لا یستوی منکم، اے مسلمانوں تم میں برابر نہیں ہے۔ کون؟ من، وہ، انفقا جس نے خرچ کیا، وقاتل جنگ کی، جہاد کیا، راہ خدا میں جہاد کیا، کب؟ من قبل الفتح،
فتح مکہ سے پہلے، فتح مکہ سے پہلے جس نے جہاد کیا، فتح مکہ سے پہلے جس نے انفاق کیا، وہ اور وہ کہ جنہوں نے بعد میں انفاق کیا، جنہوں نے بعد میں جہاد کیا، یہ دونوں انفاق کر رہے ہیں، دونوں راہ خدا میں خرچ کر رہے ہیں، دونوں جہاد کر رہے ہیں، یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، وہ کہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے جہاد کیا، انفاق کیا، وہ ان سے افضل ہیں جنہوں نے بعد میں جہاد کیا، انفاق کیا۔ ہاں کلن وعد اللہ الحسنی، سب کے سب سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ کن سب کے سب کی بات ہو رہی ہے؟ وہ سب کے سب جنہوں نے راہ خدا میں جہاد کیا اور انفاق کیا، بھاگنے والوں کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ کوئی اس آیت کو پیش کر کے یہ نہ کہ دیکھیں سب کے سب سے اللہ نے نیکی کا، جنت کا وعدہ کر لیا ہے، نہیں، جنہوں نے جہاد کیا ان سے وعدہ کر لیا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد، محمد و آل محمد وعجل فرج۔ تھوڑا سا ان چھوٹے بچوں کو سمجھا دوں میں فتح مکہ کیا ہے۔ فتح مکہ بالکل آخر میں اسلام کہ کائنات کے نبی کی ساری جنگیں ہو چکی تھیں، آخر میں جب اسلام کا غلبہ ہوا، یہ کافی لوگ بہت سارے جو ہمیشہ سے اسلام کے خلاف لڑتے ہوئے آئے، لشکر تیار کرتے ہوئے آئے، جنگ بدر، جنگ خندق، جنگ احد، جنگ حنین، سب جنگوں میں مسلمانوں سے اور رسول اسلام سے لڑتے ہوئے آئے۔ فتح مکہ کے موقع پر ابا عبداللہ الحسین کی حدیث کا ایک جملہ پیش کر رہا ہوں۔ فتح مکہ کے موقع پر کتنے ایسے تھے جو یا تو خوف کے مارے کلمہ پڑھ لیا یا لالچ کے مارے کلمہ پڑھ لیا۔ فواللہ ما اسلم ولکن استسلم، خدا کی قسم، ابا عبداللہ الحسین فرماتے ہیں خدا کی قسم اسلام نہیں لائے، اسلام کو ظاہر کیا ہے، زبان پہ کلمہ جاری کیا، ورنہ مسلمان نہ کبھی پہلے تھے نہ بعد میں تھے۔ ایک جملہ کہہ دوں تاکہ سمجھ آ جائے بعد، وہ جملہ یہ کہ یزید نے کیا کہا تھا اپنے دربار میں، لیت اشیاخی ببدر، کاش میرے وہ بدر والے بزرگ زندہ ہوتے تو دیکھتے کہ آج ان کا بدلہ میں نے لے لیا۔ تو یہ بزرگ جو پہلے تھے اور یہ کبھی دائرہ اسلام میں داخل ہی نہیں ہوئے تھے۔ محمد و آل محمد کی ذوات مقدسہ پہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ میں جلدی سے آگے بڑھ جاؤں گا لیکن ایک کمال کی حدیث ہے، مومن اور درجات ایمان، کیا آج کی تاریخ میں کوئی وہ ثواب حاصل کر سکتا ہے، وہ درجہ حاصل کر سکتا ہے جو فتح مکہ سے پہلے انفاق کرنے والوں کو ملا، فتح مکہ سے پہلے جہاد کرنے والوں کو ملا؟ ایک سوال ذہن میں رکھیے گا، میں جواب دوں گا۔ چھوٹے بچوں کے لیے میں سمجھا رہا تھا، فتح مکہ بالکل آخر میں ہوئی، ساری مشکلات سرکار جھیل چکے ہیں، عرصہ گزار چکے، مدینہ میں اپنے گھروں سے نکالا گیا تھا، ہجرت کر کے گئے تھے، 10 سال کے قریب گزر چکے ہیں، اب واپس جب مکہ میں داخل ہوئے تو وہ فتح مکہ ہوئی ہے۔ اس سے پہلے جتنی جنگیں ہوئیں، یا نبی نے اپنے بھائی علی کو بھیجا، یا ان کے بھائی جعفر طیار شہید ہوئے، یا تو پھر حضرت حمزہ سید الشہداء، سارے نبی کے اقربا شہید ہوئے۔ تو اللہ نے کہا یہ پہلے جہاد کرنے والے اور انفاق کرنے والے اور بعد میں جہاد کرنے والے اور انفاق کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ اور ایک انفاق تو ایسا ہے امیر کائنات کا کہ جس درجے تک پوری دنیا میں نہ کوئی پہنچا ہے نہ پہنچ سکے گا۔ وہ کون سا انفاق؟ پروردگار نے قرآن کریم میں آیت نازل کی، یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول، اے ایمان لانے والو جب رسول سے مناجات کیا کرو۔ مناجات کہتے ہیں سرگوشی کو، سرگوشی۔ ایک دفعہ بات کر رہے ہیں کائنات کے نبی، سب سے بات کر رہے ہیں، ایک مناجات اکیلے سرگوشی کرنا، کوئی اور اس میں شامل نہ ہو۔ اے ایمان لانے والو جب رسول سے سرگوشی اور مناجات کیا کرو، فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، تو پہلے نبی کے سامنے صدقہ دیا کرو، پھر جا کے نبی سے سرگوشی کیا کرو۔ آیت نازل ہوئی، یہ بڑے بڑے محبت کے دعوے دار کوئی بھی نہیں آیا، کہنے لگا اب تو جتنی دفعہ ملیں گے مال خرچ ہوتا رہے گا۔ مال عزیز تھا، علی علیہ السلام کے پاس 1 دینار تھا، دینار ہوتا ہے سونے کا، اس دینار کو بیچا، 10 درہم میں خریدا، 10 درہم میں خریدنے کے بعد صبح و شام 10 مرتبہ رسول سے مناجات کی، 10 مسائل سیکھے، علی نے عمل کیا،
اگلی آیت نازل ہو گئی، اے مسلمانوں تمہیں خوف ہو رہا تھا نا مال خرچ کرنے میں، اشفقتم، تمہیں مشکل ہو رہی تھی تو ہم یہ حکم اٹھا رہے ہیں۔ نبی کہتے ہیں قیامت تک اس آیت پر عمل کرنے والی شخصیت فقط میرے بھائی علی ابن ابی طالب ہے، اور یہ شرف کسی کو نہیں ملا، یا علی یا علی، یہ شرف کسی کو نہیں ملا۔ یہاں تک کہ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں، حضرت عمر کے فرزند کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ میرے بابا کہتے تھے، پوری روایت نہیں پیش کروں گا، ایک جملہ پیش کروں گا، میرے بابا کہتے تھے یعنی دوسرے خلیفہ کہتے تھے کہ اگر میرے پاس ساری دنیا کی دولت ہو اور وہ ساری دولت لے کے 3 فضیلتیں علی کی میرے حصے میں ڈال دی جائیں تو میں دنیا پہ فخر کروں گا۔ ان 3 میں سے ایک یہ ہے کہ وہ آیت جو مناجات سرگوشی والی نازل ہوئی، کاش یہ عمل کرنے والی فضیلت میرے حصے میں ڈال دی جائے، ساری دنیا لے لی جائے، میں اس پہ ہمیشہ فخر کرتا رہا۔ دوسری اور فضیلتیں تھیں، سن لیں، 2 بھی بتا دوں، یہاں تک رکے سنیے گا۔ کہتے ہیں کہ علی کو، اور صرف علی کو، پورے زمانے میں پوری دنیا میں یہ خصوصیت حاصل ہوئی۔ ایک تو یہ کہ اس آیت پہ عمل کیا اور کسی نے عمل نہیں کیا۔ دوسری خصوصیت کیا؟ دوسری خصوصیت یہ کہ اللہ کے نبی نے اپنی لخت جگر زہرہ مرضیہ سے علی کا عقد کر دیا، جو کائنات میں کوئی یہ شرف نہیں پا سکا۔ شرف سنیں گے، کہتے ہیں کہ کاش یہ شرف مل جاتا کہ نبی ہمارے سسر ہو جاتے، سحر۔ کمال یہ ایک حدیث یہاں تک آ گئے تو اب سن لیجئے تاکہ میں درجات سمجھا سکوں، مومن اور درجات ایمان۔ سنیے، کائنات کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ درجات ایمان کا ذکر ہے، جب درجات ایمان کا ذکر ہے تو امیر المؤمنین کے درجے کا بیان ہونا ضروری ہے، اس لیے بیان کر رہا ہوں۔ کائنات کے نبی نے کہا یا علی اوتیت ثلاثا لم یؤتا مثلها احد من الخلق، اے علی آپ کو 3 ایسی چیزیں ملی جو پوری مخلوق میں کسی کو نہیں ملی، یہاں تک کہ مجھ محمد مصطفیٰ کو بھی نہیں ملی۔ 3 ایسی خصوصیتیں جو پوری مخلوق میں کسی کو نہیں ملی، یہاں تک کہ مجھ محمد مصطفیٰ کو بھی نہیں ملی۔ کون سی ایسی خصوصیت ہے رسول خدا؟ کہا اوتیتا سحرا مثلی، تمہیں مجھ جیسا سسر ملا، تمہیں حسن حسین جیسے بیٹے ملے، تمہیں زہرا جیسی زوجہ ملی۔ یہ بیان کر دیا سرکار نے بھرے مجمع میں۔ کوئی تو ہوتا جو کھڑے ہو کے کہتا کہ اے رسول خدا آپ ہمارے بھی تو سسر ہیں۔ بھئی پوری مخلوق میں کسی کو شرف ملا ہوتا تو کوئی کھڑے ہو کے کہہ دیتے نا ارے آپ ہمارے بھی تو سسر ہیں۔ نہیں کہا کسی نے، کیونکہ نبی کی اگر کوئی اور بیٹی ہوتی تو سسر ہوتے۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد۔ یہ علماء کرام نے اس بات کی دلیل میں اپنی کتابوں میں اس حدیث کو جگہ دی ہے۔ پلٹ کے آئیے، امیر کائنات کو درجہ ہے، انفاق کیا فتح سے پہلے، اور ایسا انفاق کیا کہ ساری کائنات میں ایسا انفاق کسی نے نہیں کیا، ایسا جہاد کیا کہ ساری کائنات میں کسی نے ایسا جہاد نہیں کیا۔ اللہ کہہ رہا ہے وہ کہ جو فتح مکہ سے پہلے جہاد کر چکے۔ یہ تو مولا کائنات کا درجہ تو بہت بلند ہے، میں کچھ حد تک ذکر کروں گا، ایک حد تک اس حوالے سے حدیث۔ مولا کائنات کا درجہ تو بہت بلند، معصوم ہے۔ عام مومن جس نے فتح مکہ سے پہلے جہاد کیا، رسول کریم کی راہ میں اپنی جان قربان کر دی، یا کم سے کم قربان جان نہیں کی، غازی بن گیا، جہاد کیا، وہ اس سے افضل ہے جو فتح مکہ کے بعد جہاد کر رہا ہے۔ میں پھر بیان کر چکا، اس میں وہ شامل نہیں ہے جو جہاد کر ہی نہیں رہا، صرف فرار کر رہا۔ آج تک بڑی بڑی جھوٹی تاریخ لکھنے والوں نے یہ نہ لکھ سکے کہ کوئی ایک کافر لے آئے جسے زخمی بھی کیا ہو۔ کچھ لوگوں نے جو اسلام کے دعوے دار ہیں، کوئی ایک کافر لے آئے، قتل کرنا دور کی بات، جسے زخمی بھی کیا۔ جن سے زخمی نہ ہو سکا، امیر کائنات کہتے ہیں وَلَقَدْ أَنزَلَنِيَ الدَّهْرَ، علی کو زمانے نے اتنا گرایا کہ ایسوں کے مقابلے میں لے آئے جن کی کوئی فضیلت ہی نہیں تھی۔ صلوات پڑھ دیں اہل بیت کی ذات پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، گزارش یہ کی گئی کہ آہستہ آہستہ صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا آگے تشریف لے آئیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔
موضوع گفتگو ہے مومن اور درجات ایمان. ٹھہریے گا, میں نے آیت کی تلاوت کی ہے. وہ کہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے انفاق کیا, جہاد کیا, وہ اجر میں, اور وہ جنہوں نے فتح مکہ کے بعد جہاد کیا برابر نہیں ہیں, بلکہ پہلے جہاد اور انفاق خرچ کرنے والے وہ افضل ہیں ان سے جنہوں نے فتح مکہ سے بعد میں جہاد کیا. امام جعفر صادق علیہ السلام, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم, امام علیہ السلام نے کہا یدفنو بأرض توس بضعۃ منی, توس کی سرزمین پر, خراسان کی سرزمین پر جو آج کا مشہد ہے, اس سرزمین پر میرے جگر کا ایک ٹکڑا دفن ہوگا جس کا نام ہمارے جد علی علیہ السلام کے نام پہ ہوگا. یہ کب کی بات ہو رہی ہے؟ جب 7ویں امام کی بھی ولادت نہیں ہوئی ہے, 7ویں امام کی بھی ولادت نہیں ہو رہی ہے. 6ٹھے امام کہہ رہے ہیں اللہ مجھے بیٹا عطا کرے گا, اللہ اسے بیٹا عطا کرے گا جس کا نام میرے جد علی علیہ السلام کے نام ہوگا, جو علی ابن موسیٰ رضا ہوگا. خراسان کی سرزمین پہ دفن ہوگا. من زارہ عارفا بحق, جو کوئی قیامت تک ان کے معرفت کو دل میں رکھ کے, ان کی ولایت کو دل میں رکھ کے ان کی زیارت کرے گا, اللہ اسے وہی اجر عطا کرے گا جو فتح مکہ سے پہلے انفاق کرنے والوں کو, جہاد کرنے والوں کو عطا کیا. مومن کا درجہ کیسے بلند ہوگا؟ محمد و آل محمد کے قبور مطہرہ کی زیارت کی جائے, صلوات پڑھ دیں اہل بیت کی ذات. وعجل فرجہم. روایت طویل ہے لیکن میں جلدی کوشش کروں گا آپ حضرات کے سامنے پیش کروں. امام کا ایک صحابی ہے, سراج نام ہے, 6ٹھے امام کا. امام نے بھیجا تبلیغ کے لیے, فلاں علاقے میں جاؤ, کوفہ سے کچھ میل دور, اور وہاں یہ کام کرو, لوگوں کو بلاؤ, دین کی جانب پیغام پہنچاؤ. گئے, مومنین کے پاس گئے, مومنین کے پاس جو 12 اماموں کی امامت رکھتے ہیں. سنیے, گئے اور آنے کے بعد تھکے ہارے آ کے بیٹھے ہی تھے, بالکل کہنے لگے کچھ دیر نہ گزری کہ امام میرے سرہانے آ گئے. 6ٹھے امام. مومن اور درجات ایمان بہت اہم موضوع ہے اور بہت بڑا موضوع ہے, اور اس زمانے کی بہت بڑی ضرورت ہے یہ موضوع. مومن مومنات سب کے لیے بہت بڑی ضرورت ہے, توجہ کیجیے گا. جب سفر کر کے آئے, تھکے ہارے بیٹھے, جیسے ہی لیٹے امام آگے, فوراً اٹھے, فوراً کھڑے ہو گئے امام کے احترام میں. امام ان کے ساتھ بیٹھے. بیٹھنے کے بعد امام نے کہا کیسا معاملہ رہا تمہارا, تم سفر کر کے آئے؟ کہنے لگے مولا غمزدہ ہوں, سارا دن گزار کے آئے ہیں لوگوں کے پاس, رات کا وقت ہو چکا. غمزدہ کیوں غمزدہ ہو بھائی؟ کہا مولا کیسے لوگ ہیں, نبرأ منہ, جملہ سنیے گا, ہم تو ان سے برات کا اظہار کرتے ہیں, علیحدگی کا, دل ہی نہیں چاہتا ان کے پاس بیٹھے. کون تھے وہ؟ مومن سے, مومن سے جن کے پاس گئے 12 اماموں کی امامت کے قائل تھے. یہ پہچانے گئے ہوں گے, کچھ کسی کا کوئی درجہ ہوگا, کسی کوئی درجہ ہوگا, کچھ فضائل بیان کیے ہوں گے, نہیں سمجھ سکا ہوگا کوئی بھی معاملہ, لیکن کہا نہیں کسی کام کے نہیں ہے مولا, نبرأ منہ, ہم تو ان سے برات کا اظہار کرتے ہیں. امام نے کہا یقولون ما تقولون, یعنی اس بات کے قائل ہیں نا جس کے تم قائل ہو, 12 اماموں کو مانتے ہیں نا؟ کہا ہاں, لیکن جو ہم عقیدہ رکھتے ہیں, جو ہم عقیدہ رکھتے ہیں اس پہ وہ نہیں ہیں, اس لیے ہم ان سے برات کا اظہار کر رہے ہیں. جملہ سن لیا آپ نے؟ یعنی کہ مولا ان کے پاس ہم گئے, کچھ فضیلتوں کو بیان کیا, انہیں سمجھ میں ہی نہیں آ رہی فضیلتیں, کہہ رہے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے, ہم ان سے علیحدگی کا اظہار کرتے ہیں. امام نے کہا کہ اگر قانون یہی بن جائے تو جو ہمارے پاس ہے اس لیول پہ تم کبھی نہیں آ سکتے, تو ہم تم سے علیحدگی کا اظہار کریں, برات کا اظہار کریں. سر جھکا کے بیٹھ گئے. مولا یہ کیا بات کر دی؟ کہا دیکھو تمہارے اپنے ہیں, اللہ نے مومنین میں درجات بنائے ہیں. کسی کا پہلا درجہ ہے, ایک درجہ, ایک ایمان کا ایک حصہ اس کے پاس ہے, کسی کے پاس 2 حصے, درجہ بڑھ گیا, کسی کے پاس 3 حصے, اس سے بڑھ گیا درجہ, کسی کے پاس 4 5 6 7 حصے امام نے بیان کیے. کہا یہ انصاف نہیں ہے کہ جو ابھی
پہلے درجے پر ہے. درجہ عربی زبان میں سیڑھی کو کہتے ہیں, اسٹیئرز. پہلی سیڑھی پہ ہے, اس سے آپ توقع کریں کہ وہ 7ویں درجے کا مومن بن جائے. یہ انصاف نہیں ہے. جو جیسا ہے اسے قبول کرو, براءت کا اظہار نہ کرو, ورنہ ہم بھی تم سے براءت کا اظہار کر سکتے ہیں. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل. اندازہ لگا رہے ہیں؟ یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ امر بالمعروف نہ کرو, نہی عن المنکر نہ کرو, نہیں. اسے دین سے خارج نہ کر دو کہ یہ اس فضیلت کا قائل نہیں ہے تو یہ دین سے خارج ہو گیا, بارڈر لائن لگا دی. نہیں, 12 اماموں کا امام مانتا ہے, اس کا وہ لیول نہیں ہے. لیول نہیں ہے تو آپ اس وقت سمجھائیں, بعد میں سمجھائیں, جب بھی سمجھائیں. وہ نہ بھی سمجھے مومن کہلائے گا, درجہ کم ہو جائے گا, اس درجے پہ فائز نہیں ہوگا. میں شروع سے گفتگو کہاں سے شروع کی ہے, جو بنیاد یاد رکھیے گا. اللہ نے تمام لوگوں کو برابر نہیں بنایا, سب کے درجات برابر نہیں ہیں. تمام انبیاء برابر نہیں, تمام لوگ برابر نہیں, تمام رسول برابر نہیں, تمام اولیاء برابر نہیں. تو مومن میں بھی سب برابر نہیں ہے. ایک مشکل حدیث پیش کرنے جا رہا ہوں. لو علم ابو ذر ما فی قلب سلمان لقتلہ. درجہ حضرت سلمان کا درجہ کتنا بلند ہے, حضرت ابو ذر کا درجہ کتنا بلند ہے. ابو ذر اس ہستی کو کہا جاتا ہے جس کے بارے میں رسول نے کہا تھا کہ زمین نے آج تک ابو ذر سے زیادہ سچے شخص کا بوجھ نہیں اٹھایا. ما اذلت الغبرا ما اقلت الغبرا ولا اذلت الخضرا من ذی لہجۃ اصدق من ابی ذر. آسمان نے آج تک ابو ذر سے زیادہ سچے شخص پہ سایہ نہیں کیا. وہ ابو ذر جو زہد و تقوی میں حضرت عیسیٰ ابن مریم سے شباہت رکھتے ہیں, اگر ابو ذر جان جائیں وہ کہ جو سلمان کے دل میں ہے, تو ابو ذر زندہ نہیں رہ سکیں گے. لقتلہ, مشکل حدیث ہے یہ, حدیث بھی تحمل کرنے والی. لقتلہ, ابو ذر سلمان کو قتل کرنے کے مرتکب ہو سکتے ہیں. کیوں مولا؟ کیونکہ ابو ذر اتنا فضیلت کا پہاڑ برداشت نہیں کر سکتے جو سلمان کے سینے میں ہے. بھائی ابو ذر کو یقین ہو جائے گا نا سلمان شرک کر رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں, تو ابو ذر ہیں. تو ابو ذر کا درجہ بھی الگ, سلمان کا درجہ بھی الگ, دونوں مومن, دونوں علی کے وفادار. جب ابو ذر اور سلمان میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے درجات کا, اور دونوں نہیں لڑ رہے, تو انہی سے ہمیں سیکھنا ہوگا. اختلاف ہو سکتا ہے چھوٹا موٹا, لیکن یہ دیکھا جائے سب علی والے ہیں کہ نہیں ہیں. اور یہی ہمیں سکھلایا گیا. امام جعفر صادق علیہ السلام, اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. فاستبقوا الخیرات. دیکھو خیر کے معاملے میں قرآن کی آیت میں نے پیش کی, امام کی حدیث پیش کروں گا. خیر کے معاملے میں ایک دوسرے پہ سبقت لے جاتے رہو, یہ وہ معاملہ ہے خیر نیکی کا معاملہ. ایک دوسرے پہ سبقت لے جاتے رہو, جو سبقت لے جائے گا اس کا درجہ بلند ہو جائے گا. چھٹے امام سے پوچھا, مولا خیر کے معاملے میں سبقت لے جاتے رہو, یہ خیر کیا ہے, یہ خیر کیا ہے؟ کہا الخیر ولایتنا اہل البیت. خیر ہم اہل بیت کی ولایت ہے. جس کے دل میں جتنی ولایت بڑھتی جائے گی, محبت بڑھتی جائے گی, معرفت بڑھتی جائے گی, اس کا درجہ اتنا بلند ہوتا جائے گا. وہ اور وہ جو صرف کہتے ہیں ہاں میرے امام ہیں, برابر نہیں ہو سکتے. اس کا درجہ بلند ہے, اس کا درجہ بلند ہے. یہی وجہ ہے ہمیں سکھلایا گیا جب جنازے میں کھڑے ہو تو کہو اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا. پالنے والے ہم اس مرنے والے سے کچھ نہیں جانتے, الا خیرا, جانتے ہیں تو خیر جانتے ہیں. کیا مطلب؟ نعوذ باللہ جھوٹ بلوا رہے ہیں امام کہ جنازے میں کھڑے ہو کے کہو. کبھی انسان جانتا ہے ارے جھوٹ بھی بول دیا تھا اس نے, یہ بھی گناہ کیا, یہ بھی گناہ کیا, جانتے ہوتے ہیں؟ کہا نہیں, جنازے میں کھڑے ہو تو کہو کچھ نہیں جانتے سوائے خیر کے. مولا کیا مطلب؟ کہا تم اتنا کہہ دو اللہ سے کہ پالنے والے ہم صرف یہ جانتے ہیں علی والا تھا, باقی تیرا کام ہے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. محمد و آل محمد وعجل. لہذا امام علیہ السلام نے سمجھایا دیکھو ایمان کے درجات ہیں, ہر کوئی اس درجے پہ نہیں آتا. اگر درجے پہ نہیں آیا تو اسے سمجھایا جائے, امر بالمعروف کی جائے, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جب تک ہماری ولایت کو تھامے ہوئے ہے, اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں, چاہے کمزور ترین دھاگے کی صورت میں بھی تھامے ہوئے ہے, تو اسے چھڑواؤ نہیں ولایت کو.
تمہیں پتا ہے امام کی مثال بڑی انٹرسٹنگ ہے اس روایت میں. تمہیں معلوم ہے اگر تم سختی کرو گے تو وہ جس کمزور دھاگے سے جو میں نے مثال دی نا وہ جڑا ہوا ہے نا وہ بھی چھوڑ دے گا. مولا نہیں سمجھ آیا. کہا سنو یہ مثال بڑی انٹرسٹنگ ہے. چھٹے امام نے کہا سنو, الکافی میں بھی ہے, معانی الاخبار میں بھی, شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے نقل کی اصول کافی میں بھی, کہ ایک شخص تھا, یہ امام مثال دے رہے ساری حدیث امام کی ہے, ایک شخص ہے مسلمان تھا, اس کا پڑوسی نصرانی تھا, عیسائی تھا, کافی عرصے تک وہ پڑوسی کو تبلیغ کرتا رہا, اسلام بڑا اچھا مذہب ہے, اسلام یہ سکھاتا ہے, اسلام یہ سکھاتا ہے, اسلام یہ سکھاتا ہے. اس نے کہا اچھا اسلام اتنا بہترین مذہب ہے, ٹھیک ہے میں دائرہ اسلام میں داخل ہو رہا ہوں, کیا کرنا پڑے گا؟ شہادتین پڑھ لو, کلمہ وغیرہ پڑھ لیا, مسلمان ہو گیا. شکریہ, بہت بہت مبارک, آپ مسلمان ہو گئے, فی امان اللہ, خدا حافظ. گھر گیا, پڑوسی امام کہتے ہیں صبح صبح فجر سے پہلے نماز شب کا افضل وقت ہے, دق الباب کیا, دروازہ کھٹکھٹایا, من بالباب, کون ہے دروازے پہ؟ کہہ رہے تمہارا مومن بھائی. اچھا بھائی آئے, کیا ہوا, خیریت, اس وقت آنا ہوا؟ کہہ رہے مسلمان ہو گئے ہو, نماز شب کا وقت ہے, صاف ستھرا پاک لباس پہنو, وضو کرو, میرے ساتھ چلو. ٹھیک ہے بھائی. اس نے کہا صحیح ہے, مسلمان ہو گئے, کرنا پڑے گا. مسجد پہنچ گئے, فجر سے پہلے عبادت کر رہے ہیں. امام کہتے ہیں فصلوا ما شاءوا, جتنا چاہا نماز پڑھتے رہے. فجر کی اذان ہو گئی, فجر کی نماز پڑھی, فجر کی نماز جب پڑھ لی تو اب مسلمان کے پاس وہ نیا مسلمان آیا جو عیسائی ہو گیا تھا. کہا فی امان اللہ, میں چلتا ہوں, اجازت ہے. کہا ارے کہاں چلتے ہو بھائی, جب تک سورج نہ نکل جائے جاگ کے بیٹھنا ثواب ہے. یہ چھٹے امام مثال دے رہے ہیں, ایک ایک لفظ, سورج نہ نکل جائے, عبادت میں مشغول رہو, بڑی بڑی عظیم ثواب ہے. اس وقت رزق بڑھتا ہے, جتنی فضیلتیں یاد ہوں گی اسی وقت سنا دی. ٹھیک ہے, بیٹھ کے عبادت کرنے لگے, کچھ حد تک قرآن, نماز, دعا. سورج نکل گیا, کہ اب اجازت دیجیے. ارے یہ سردیوں کے دن ہیں, دن چھوٹے ہیں, کچھ قرآن پڑھ لیتے ہیں. ارے کچھ ہی گھنٹے گزریں گے, ظہر کا وقت ہو جائے گا. چھٹے امام گیا, اچھا ٹھیک ہے, بیٹھ گیا. وہ ظہر کا وقت ہو گیا. کبھی دیکھو صبح سے کچھ کھایا تو ہے نہیں, روزے کا بڑا ثواب ہے. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد, اللہم صلی علی محمد. دیکھیں وہ کس درجے پہ تھا, یہ کس درجے, اندازہ لگا رہے ہیں. کمال یہ ہے کہ کہتا ہے روزے کا بڑا ثواب ہے, دوسری جگہ ملا. کوئی بات نہیں, روزہ رکھ لو, بڑا اجر و ثواب ہے, آخرت میں یہ ملتا ہے وہ ملتا ہے, سارے فضائل سنا دیے. کہ اب کیا کرو گے جا کے, کچھ کھانا پینا تو ہے نہیں, تو عصر بھی پڑھ لو. عصر کا وقت ہو گیا, پھر جانے لگا. کہا نہیں ابھی تو مغرب کے وقت روزہ کھلتا ہے. مغرب ہو گئی, مغرب ہونے کے بعد اس نے پھر رخصت چاہی. کہا وقت ہی کتنا باقی ہے عشاء میں, عشاء بھی پڑھ کے جاؤ. سارا دن ایسے گزار دیا. چھٹے امام سمجھا رہے ہیں کس کو؟ اس شخص کو جسے تبلیغ پہ بھیجا تھا. یہ اس کو سمجھا رہے ہیں, پوری ایک ہی روایت چل رہی ہے. جس کو تبلیغ پہ بھیجا تھا اور آ کے کہہ رہا تھا مولا ہم ان سے برات کا اظہار کرتے ہیں, کیونکہ ہم جو فضیلت بیان کرتے ہیں, جو چیزیں بیان کرتے ہیں وہ مانتے ہی نہیں. وہ امام نے کہا تو ہم بھی تم سے برات کا اظہار کریں. اس کے بعد خاموش ہو گیا. تو امام نے یہ روایت سنائی ہے, یہ امام نے مثال دی کہ جب عشاء کا وقت ہو گیا, عشاء کی نماز پڑھ لی, اب اس سے خداحافظی کی, اب وہ اپنے گھر پہنچا, سو گیا. صبح دوبارہ دق الباب ہوا. کیا ہوا بھائی, کون آیا ہے؟ کہہ رہے تمہارا مومن بھائی, چلو میرے ساتھ, لباس صاف ستھرا پہن لو, وضو کر لو. تو کہنے لگا دیکھو, انظر الی من ہوا افرغ منی, اسے ڈھونڈو کہ جو مجھ سے زیادہ فارغ ہے. میرے پاس عیال ہیں, بیوی بچے ہیں, ان کا بھی سب کچھ مجھے خیال رکھنا ہے, لہٰذا تمہارا دین اس کے لیے مبارک جو مجھ سے زیادہ فارغ ہے. میں اپنے ہی دین پہ ٹھیک تھا. اندازہ لگا رہے ہیں امام کا جملہ. اب سنیے گا, امام نے کہا اخرجہ من حیث ادخلہ, جس ظلمت اندھیرے سے نکال کے دین کی طرف لایا تھا, یہ خود دین سے نہیں گیا, یہ اس نے نکالا ہے دین سے. جس نے شدت کی اس کے ساتھ, اس کا اتنا کیلیبر نہیں تھا, اس کی اتنی نہیں تھی اپرچونٹی, اتنا نہیں تھا اس کے پاس کہ وہ ساری دن عبادت کرتا رہے ایک ہی دن میں, اتنا ہاضمہ نہیں تھا. آسان الفاظ میں کہوں, اس کو
پہلے مرحلے میں ہی 7ویں درجے کا سلمان ابو ذر بنانا چاہ رہے تھے. یہ میرے آپ کے ساتھ ہوتا ہے. کب ہوتا ہے؟ کوئی بات سنی, کوئی حدیث سنی تو فوراً سختی سے بچوں پہ اپلائی کرنے لگے. جو سختی سے اپلائی کرنے لگتا ہے نا, بہت زیادہ سختی سے, جسے سمجھے ابھی سنی, ابھی کوئی فضیلت سنی, جا کے صبح جو ہے ٹھوکر مار کے بچے کو اٹھا دیا. آج سے پہلے کبھی زندگی میں اس نے نماز نہیں پڑھی, صبح فجر میں مار کے اسے اٹھا دیا, نماز پڑھو, اٹھو چلو. تو اب وہ محبت سے نہیں آئے گا, یہ ذہن میں رہے, شوق پیدا کیا جائے. مومن کے درجات ہوتے ہیں, یہ تو اپنے بچوں کے حوالے سے کہہ رہا ہوں. کوئی مومن کسی طریقے سے آ رہا ہے, کوئی مومن مجلس سننے کے لیے آ رہا ہے, کوئی مومن آخر میں آ رہا ہے, کوئی ماتم داری کے لیے, کسی کے لیے بھی آ رہا ہے, اس کو سمجھایا جائے, لیکن اسے ایسے دور نہ کر دیا جائے کہ وہ در اہل بیت سے اور دور ہوتا جائے. کون قصوروار ہوگا؟ وہ نہیں ہوگا, اس سے پہلے ہم قصوروار ہوں گے. صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرد. اب کمال کی حدیث ہے مومن اور درجات ایمان. میں نے ایک جملہ کہا, وہ جملہ یہ کہ اگر کوئی آج کے دور میں ایمان کے درجات کو بلند کرنا چاہتا ہے, ایک حدیث پیش کی میں نے, 8ویں امام کی زیارت کرے, ائمہ اہل بیت کی زیارت کرے. دوسرا جملہ یہ ہے کہ اگر اپنے درجے کو مومن بڑھانا چاہتا ہے تو امیر المومنین کے حوالے سے یہ عقیدہ رکھ لے کہ نبی کے بعد علی کے درجے تک کوئی نہیں پہنچ سکا. حذیفہ ابن یمان بڑی عظیم المرتبہ شخصیت ہے, کائنات کے نبی کے صحابی ہیں, عظیم صحابی ہیں, میدان کی سرزمین پہ دفن ہے. کائنات کے نبی نے منافقوں کی پہچان کروائی تھی, حضرت حذیفہ ہے. ان کے پاس ربیعہ نامی ایک شخص آیا ہے, حذیفہ کے پاس ربیعہ نامی ایک شخص آیا اور کہنے لگا, اے صحابی رسول, اے حذیفہ, میں بصرہ سے آیا ہوں. بصرہ میں جب ہم علی کی کوئی فضیلت بیان کرتے ہیں, وہ اپنے اعتبار سے کہہ رہا ہے, جب ہم علی علیہ السلام ان کی کوئی فضیلت بیان کرتے ہیں تو وہ لوگ جلدی قبول نہیں کرتے ہیں, ان کے دل مائل نہیں ہوتے ہیں, فوراً اعتراض کرتے ہیں. کیا تمہارے پاس بھی کوئی فضیلت ہے ایسی؟ بیان کرو کہ جو تھوڑا ہلکے لیول کی ہو. میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں, دیکھیں کمال ہے. حضرت حذیفہ سے کہہ رہے تھوڑا ہلکے لیول کی, وہاں بیان کر دوں. حضرت حذیفہ نے کیا بیان کیا؟ کہا دیکھو جا کے بیان کرنا کہ سرکار کی حدیث ہے کہ اگر تمام کے تمام اصحاب نبی, تمام کے تمام اصحاب نبی, ان کا عمل ترازو کے ایک پلڑے پہ رکھا جائے اور علی علیہ السلام کا, نبی نے فرمایا علی علیہ السلام کا عمل دوسرے پلڑے پہ رکھا جائے, لرجح ایمان علی, علی کا ایمان غالب آ جائے, علی کا ایمان غالب آ جائے. بھائی قرآن کریم نے کہا نا فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما, یہ درجہ کیا ہے؟ قرآن نے کہا اللہ نے جہاد کرنے والوں کو گھر بیٹھ جانے والوں پہ عظیم اجر عطا کیا ہے. جہاد کرنے والوں کو گھر بیٹھ جانے والوں پر عظیم اجر عطا کیا ہے. گھر بیٹھ جانے والے یہ مجبوری کی وجہ سے بیٹھے ہیں, یہ ان کی بات ہی نہیں ہو رہی جو جہاد کے نام پہ گئے اور فرار کر گئے نبی کو چھوڑ کے, ان کی بات نہیں ہو رہی, وہ پہلے سے ہی خارج ہیں. صلوات پڑھنے اہل بیت کی ذات پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. آپ نے بڑے تحمل سے سن لیا, پروردگار جزائے خیر دے. حذیفہ نے جب یہ حدیث بیان کی نا تو یہ جو سامنے آیا تھا نا ربیعہ بصرہ سے, اپنے مقام سے کھڑا ہوا, وقعدہ دوبارہ بیٹھا, پھر کھڑا ہوا بیٹھا, کیا باتیں کر رہے ہو اے حذیفہ, یہ کیا باتیں کر رہے ہو, یہ تو ہرگز قبول نہیں کریں گے, تو بہت اونچی فضیلت سنا دی کچھ. حذیفہ نے کہا میں نے بہت کم سنائی ہے. حذیفہ کہاں تھا؟ جملہ سنیے گا, این کان حذیفہ, 2 4 5 اور اصحاب کے نام لیے, جناب حذیفہ نے میں نام نہیں لے رہا. کہا حذیفہ کہاں تھا اور سارے کے سارے صحابی کہاں تھے جب عامر ابن عبد ود آ کے ایک ایک کو بلا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ آؤ بڑے مومن بنتے ہو, کون میرے ہاتھ سے قتل ہو کے جنت میں جائے گا؟ کہاں تھے آنے والے؟ کوئی نہیں آیا, صرف علی بڑھ کے آئے. تو اس دن نبی نے کہا تھا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین الی یوم القیامہ. میں تو اصحاب نبی کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ ان کے اعمال ترازو کے ایک پلڑے پہ رکھے جائیں, علی کا عمل دوسرے پہ رکھا جائے. اب حدیث سنو جو حقیقت میں حدیث ہے. نبی نے اس دن کہا تھا علی کی ایک ضربت قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی عبادت سے افضل ہے.
حیدری. کہہ رہے کہ یہ کم فضیلت بیان کی اور کہہ رہے ہو بصرہ والے قبول نہیں کریں گے. ارے یہ سب کے نزدیک حدیث ہے کہ نبی نے کہا تھا علی کی ایک ضربت، ایک عبادت نہیں، ایک ضربت ثقلین تمام عالم کی قیامت تک کی عبادت سے افضل ہے. جس کی ضربت عبادت سے افضل ہو اس کی عبادت کتنی افضل ہو جائے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. یا علی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل. کمال یہ ہے، بات کو یہاں میں تمام کر رہا ہوں، کمال یہ ہے احادیث بہت ساری ہیں، اصول کافی میں پورا باب ہے موجود مومن کے درجات کا. ان میں مومن کے درجات میں علی علیہ السلام کی ولایت کے بعد، یہ اس کے بعد ہی ایمان کے درجے پہ آئے گا نا، اس کے بعد جتنی معرفت ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی بڑھتی جائے گی، درجہ بڑھتا جائے گا. پھر صدق کا مقام ہے، دیکھا جائے گا زبان سے کتنا سچ بولتا ہے، امانت دار ہے کہ نہیں ہے، وفادار ہے کہ نہیں ہے، اللہ کی رضا میں راضی رہتا ہے کہ نہیں ہے، ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے آگے سر تسلیم خم کرتا ہے کہ نہیں کرتا. جس کا جتنا اطاعت بڑھتی جائے گی اس کا درجہ اتنا بڑھتا جائے گا. اور اسی اطاعت کے ساتھ یہ تواضع اور انکساری ہے. اگر کسی کی اطاعت بڑھتی جا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسروں کو دیکھ کے کہتے رہے کہ ہم کتنے بہترین ہیں اور وہ ایسے ہیں. یہی بات لے ڈوبے گی، یہی بات لے ڈوبے گی. ایک حکایت ہے، سن لیجئے گا، مولانا رومی کی ہے، سن لیجئے گا. اپنے بیٹے کے ساتھ اٹھے نماز شب کے لیے، لوگ سو رہے تھے تو بیٹے نے کہا بابا دیکھیں ہم اٹھے ہوئے ہیں، لوگ سو رہے ہیں. تو کہا بیٹے اگر یہ باتیں کرنی ہے نا تو تمہاری اس عبادت سے سونا افضل ہے، جاؤ سو جاؤ. کس نے کیا مقام حاصل کیا اللہ کے نزدیک؟ یعنی کسی کو اپنے آپ سے کمتر نہ سمجھو. تواضع انکساری، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے انکساری اختیار کرے گا، جھک جائے گا، اللہ اسے بلندی عطا کر دے گا. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. یہ درجات کا لفظ، آخری جملہ پیش کر رہا ہوں، یہ درجات کا لفظ بتلاتا ہے کہ ایمان مومن اسٹل ٹھہرے رہنے کا نام نہیں ہے، کوشش کرتے رہنے کا نام ہے. یہی انتظار کہلاتا ہے، یہی انتظار کہلاتا ہے کہ کوشش کرتے رہنا، معرفت میں اضافے کی، عمل کی کوشش کرتے رہنا. کوشش کرنا ہمارا کام ہے. معصوم صرف 14. العصمت لأہلہا، عصمت انہی کے لیے جو اہلیت رکھتے ہیں. معصوم میں بھی میں نے بیان کیا کہ درجات ہیں. ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی ذوات مقدسہ میں خاص طور سے 10ویں امام نے بیان کیا کہ دیکھو ہمارا درجہ بھی بلند، ہم بھی معصوم، ہم اللہ کے مقرب بندے ہیں، لیکن اللہ پسند کرتا ہے کہ حسین ابن علی کے در پہ جا کے دعا مانگی جائے. تم میرے سامنے دعا مانگو کہ قبول ہو جائے گی. 10ویں امام بیمار ہیں، بیمار ہونے کے بعد کہہ رہے ہیں وجہوا لی قوما علی الحائر من مالی، کچھ لوگوں کو تیار کرو جو میرے پیسے سے، میرے مال سے ابا عبداللہ الحسین کی زیارت کو جائیں اور وہاں جا کے میرے لیے دعا کریں. مولا آپ اسی منزلت پہ ہیں جس منزلت پہ امام حسین ہے، آپ کا وہی درجہ ہے. کہاں بالکل ایسا ہی ہے، لیکن اللہ پسند کرتا ہے کہ در حسین پہ آیا جائے، وہیں دعاؤں کو قبول کیا جائے. السلام علی من الاجابۃ تحت قبتہ، زیارت ناہیہ کا جملہ. سلام ہو اس پر کہ جس کے حرم میں دعائیں قبول ہوتی. یہ ابا عبداللہ الحسین کی ذات ہے. یہ کیسے ملا درجہ؟ امام کہتے ہیں آسمان سے ملک آیا، فرشتہ آیا، اور فرشتے کے پیچھے فرشتوں کی فوج آئی ہے. وہ فرشتے جو بدر میں آئے تھے، وہ فرشتے جو رسول کی نصرت کو آئے تھے، ابا عبداللہ الحسین کے پاس آئے. اجنہ آئے، جن آئے ہیں، پیغام دیا اے ابا عبداللہ الحسین آپ کے سامنے 2 راستے ہیں، نصرت کو قبول کر لے یا اللہ سے ملاقات کو قبول کرے.
پانچویں امام کہتے ہیں فختارا لقاء اللہ، حسین ابن علی نے اللہ سے ملاقات کو اختیار کیا. کیوں؟ کیونکہ رسول حکم دے چکے تھے. رسول کیا حکم دے چکے تھے؟ جب مدینہ سے نکل رہے تھے کچھ دیر کے لیے آنکھ بند ہوئی، پھر آنکھ کھلی اور کہا رسول نے حکم دیا ہے کہ کربلا جاؤ، اور اللہ نے اے ابا عبداللہ الحسین آپ کے لیے وہ درجہ رکھا ہے جو کائنات میں کسی کے لیے نہیں رکھا. اے حسین کربلا جائے بغیر، شہادت کے منصب پہ فائز ہوئے بغیر وہ درجہ حاصل نہیں ہو سکتا. بس اس کے بعد ابا عبداللہ الحسین کا ایک ہی جملہ تھا، رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ، اللہ کے فیصلے پہ حسین راضی ہے اور سر تسلیم خم کر چکا. اب علی اکبر جاتے ہیں تو شہید ہو گئے، حسین سر تسلیم خم کر چکا ہے. عباس گئے، کمر شکستہ ہوئی، لیکن حسین سر تسلیم خم کر چکے، رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ. یہاں تک کہ وہ بیٹا گیا کہ جس کی پرورش کرنے کی ذمہ داری امام حسن کے بعد امام حسین کے پاس آئی تھی، جسے قاسم کہا جاتا ہے. سینے لگا کے اتنا گریہ کیا تھا کہ حسین بے ہوش ہو گئے، مگر ایک جملہ کہا، رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ. کربلا کا وہ مشکل لمحہ بھی آیا کہ آغوش حسین میں علی اصغر تھے، اور حرملہ لعین کا تیر چلا. جب بچہ ذبح ہوا، ابا عبداللہ الحسین نے کہا پالنے والے تیری نگاہوں کے سامنے ہو رہا ہے، حسین تیری رضا پہ راضی. آخر کار وہ وقت آ گیا جسے علماء نے لکھا سب سے مشکل وقت تھا. یہ کون سا وقت تھا؟ جب میرے آقا حسین ایک ایک صحابی کے خیمے میں جاتے، فوجدہا خالیہ، خیمہ خالی پایا. اب اس کے بعد نکل کے آئے، کہا این این علی اکبر، این این قاسم، این این مسلم ابن عقیل، کہاں ہو بریر، کہاں ہو زہیر، کہاں ہو قاسم، علی اکبر کہاں ہو، مالی انادیکم فلا تجیبون. کیا ہو گیا؟ حسین بلا رہا ہے، کوئی جواب نہیں آ رہا. ایک جملہ کہا، این این اخی عباس، اے بھیا عباس کہاں ہو؟ مقتل میں ملا فرات پر ایک جنازہ تڑپا، ایک صدا بلند ہوئی آقا، ارے موت نے وفا نہ کی ورنہ آپ کی مدد کو آ جات. اجرکم علی الزہرا، اجرکم علی اللہ. ارباب غریب زہرا کی یہ غربت کہ جسے عظیم مصیبت شمار کیا گیا، ایسے میں میرا مولا خیموں کے باہر کھڑا ہو گیا اور بیویوں کے خیمے کے باہر کھڑا ہو کے میرا مولا پکارنے لگا، یا زینب و یا ام کلثوم و یا سکینہ والرباب علیکن منی آخر السلام. ارے حسین کا آخری سلام اجرکم علی الزہرا، اجرکم علی اللہ. خیمے میں کوہرام بپا ہو گیا. میرے آقا حسین خیموں میں تشریف لائے، ماں زہرا کا ہاتھوں کا سلا ہوا وہ کرتا منگوایا. جیسے ہی جناب زینب نے کرتے کو دیکھا، کہا بھیا ارے یہ کرتا نہیں، کفن بننے جا رہا. اجرکم علی اللہ. بھائی بہن میں گفتگو ہوئی، جناب زینب آگے بڑھی، بھائیا اپنا گلا نزدیک لانا. میرا مولا جھکا، بہن نے گلے کا بوسہ دیا، مدینے کا رخ کیا. یا اماں قد ادیت الامانہ، اے اماں زہرا میں نے امانت
امانت ادا کر دی. آقا نے پوچھا بہن کون سی امانت؟ اے بھیا حسین جب ماں رخصت ہو رہی تھی ماں نے کہا تھا اے زینب جب حسین آخری رخصت کو آئے میری جانب سے گلے کا بوسہ لے لینا کیونکہ آپ کے بعد اس گلے پر خنجر چل جائے. اجرکم علی الزخر. میرا آقا حسین بیویوں سے رخصت ہوا سوار ہوا سواری پر مقتل میں ملا. ایک بی بی نے صدا دی یا ابتا ودعنی وداع الایتام. یہ کون بی بی گئے؟ یہ 4 سالہ سکینہ گئے. اے میرے بابا آخری بار ایسے رخصت کر دو جیسے یتیموں کو رخصت کیا. زہرا کا لال خاک کربلا پہ آیا تپتی ہوئی ریت پر امام حسین لیٹ گئے. سکینہ کو سینے پہ لٹایا. اب رخصت کا وقت نزدیک آیا. بچی سے کہا بیٹی کیا پانی نہیں چاہیے؟ بچی نے کہا بابا ارے چچا عباس کے بعد پیاس لے لگ. میرے آقا حسین کا جملہ بدلا. اے سکینہ اللہ نے حسین کے مقدر میں شہادت لکھ دی. بچی نے کہا بابا ارے سکینہ کے مقدر میں کیا لکھا ہے؟ خاک کربلا اٹھائی بچی کے سر میں ڈالی. تیرا مقدر یتیمی تیرا مقدر تبت. ابھی رخصت ہوئے کچھ دیر نہ گزری تھی کہ کربلا کی زمین پر زلزلہ آیا. آندھیاں بلند ہوئی. جناب زینب خیمہ سجاد میں پہنچی. ایک شور بلند ہوا. چوتھے امام نے کہا بی بی خیمے کا پردہ اٹھائے. اب جو دیکھا نیزے پر سر حسین. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی أصحاب